کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنواریں۔ اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال کے متعلق سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ان نیک اعمال کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے فوائد، اس کے فضائل۔ الحمدللہ ہم بہت کچھ سیکھنے کو اس سلسلے میں ہمیں ملتا ہے، اور ہمیں نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، کہ یہ نیک اعمال با کردار مسلمان بناتے ہیں، تقوی ملتا ہے، پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے، آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کس طرح کرنی ہے، یہ ان نیک اعمال میں ہے۔ تو کسی نہ کسی نیک عمل کو ہم لے کر الحمدللہ اس کے فوائد اور اس کے فضائل کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور آج دو نیک اعمال کے متعلق ہم سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو مکمل سلسلہ ہمیں دیکھنا ہے۔ آئیے سنتے ہیں آج کون سے نیک اعمال ہیں۔ کیا آج آپ نے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا؟ کیا آج آپ نے چوک درس دیا یا سنا؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہوتے ہیں، ان سے ہم علم و حکمت کے مدنی پھول بھی سنتے ہیں، ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دو نیک اعمال حضور آج ہم لے کر چلیں گے۔ ایک تو نیک عمل یہ ہے کہ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، اور دوسرا چوک درس۔ یہ ہمارے دینی کاموں میں شامل ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا جائے، سراۃ الجنان شریف سے یا کنز الایمان شریف سے، نور العرفان شریف سے 3 آیات ترجمہ و تفسیر پڑھ کر سنا جائے، اور اسی طرح چوک درس دیا جائے کہ باہر چوک پر، چوپالوں میں، دکانوں میں، آفیسز میں، جہاں جہاں لوگ یوں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں جا کر انہیں فیضان سنت کے ذریعے جو ہے ان کو دین کی باتیں بتائی جائے، جو ایک ہمارا چوک درس کا پورا انداز ہے۔ تو آپ اس کے متعلق فرمائیں، کچھ مدنی پھول دیں۔ دونوں کام ہی خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ الحمدللہ۔ تفسیر سننا سنانا، اس میں اگر دیکھیں تو اس کا جو وقت عام طور پر ہمارے ہاں ہے وہ ہے بعد فجر میں۔ جی جہاں نیک عمل میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا، جی۔ بعد فجر تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، تو اس کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ جی یعنی اس کے فوائد پر اگر غور کریں تو اس کے فوائد میں چوک درس ہو یا یہ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہو، بعض فوائد تو مشترکہ ہوں گے کہ دونوں میں وہ فوائد ملیں گے، ٹھیک۔ بعض انفرادی طور پر ہوں گے۔ یہ تفسیر سننے سنانے والا حلقہ اس سے متعلقہ رضا مولا، جی یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا اس میں بھی ملے گی، اس میں بھی ملے گی۔ الحمدللہ۔ اچھا، دوسرا ایک فائدہ جو حاصل ہوگا وہ یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، چوک درس نیکی کی دعوت ہے، تو وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اور قرآن پاک سننے والا ہو، سنانے والا ہو، سمجھنے والا ہو، سمجھانے والا ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل کیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات، اس سے آگاہی کی صورت ہوتی چلی جائے گی۔ جی بعد فجر خاص طور پر قرآنی تعلیمات سے آگاہی کی صورت ہوگی، ماشاءاللہ۔ اور چوک درس میں قرآن بھی ہوگا، حدیث بھی ہوگی، اور دیگر کئی ایک عناوین ہوں گے جی کہ جن کو بیان کرنے کی صورتیں ہوں گی۔ صحیح۔ اچھا، دونوں کا ایک مشترکہ فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ رابطے کا ذریعہ ہے نا، عام مسلمانوں سے ملاقات وغیرہ کی صورت ہوتی رہتی ہے، اور آپس میں جو رابطہ ہے اس کے جو آگے فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اور وہ بھی کثیر فوائد ہیں باہمی آپس میں ربط کے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک فائدہ صبح تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں لینا آسان ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ اگر یہ تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کرتا ہے، نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ چند منٹ تک یہ حلقہ جاری رہے گا، اس میں شریک ہوا، جب یہ حلقے سے فارغ ہوگا نا تو آگے سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آ چکا ہوگا۔ اگر یہ کچھ دیر مزید یہاں رک جاتا ہے اور مسجد میں ٹھہر کر اشراق چاشت کی نماز ادا کر کے جاتا ہے،
اللہ تو اللہ اس پر جو فضیلتیں ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ احادیث میں تو ایسے ایسے وعدے دیے گئے، درجن سے زیادہ احادیث طیبہ اس عنوان پر بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں حصول برکت کے لیے ایک دو احادیث کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک لشکر روانہ کیا گیا نجد کی طرف۔ نجد جو ہے یہ موجودہ جو ریاض کا ایریا ہے، صحیح۔ یہ والا ایریا بنے گا۔ یہ لشکر گیا اور بڑی جلدی مال غنیمت لے کے واپس آ گیا، یعنی فتح حاصل ہو گئی، اچھا۔ مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور یہ لشکر بڑی جلدی واپس آ گیا۔ ہوں۔ لوگوں کی زبان پر ان کے لیے تعریف کلمات آنے لگے اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا شاندار لشکر تھا، واہ۔ تگدو بھی نہیں کرنی پڑی، بہت زیادہ مشقت بھی نہیں پڑنا پڑا، ادھر گئے، مال غنیمت ملا اور فتح نصیب ہوئی اور یہ واپس آ بھی گئے۔ واپس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر وہ ہے جس نے فجر مسجد میں ادا کی، اوہ۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہا ہاں۔ یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا۔ یہ اللہ کی یاد، یہ ظاہری جو مال و دولت ہے نا اس سے کہیں بہتر۔ بے شک۔ اور بعض روایتوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو فجر ادا کر کے مسجد میں بیٹھا رہے، ہوں۔ اشراق چاش تک رکے اور یہ نماز ادا کر کے جائے، صحیح۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے بخش دے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یہاں تک بھی ذکر کیا گیا کہ جو یہ سعادت حاصل کرتا ہے نا کہ فجر ادا کرے اور رکا رہے ہوں۔ پھر اشراق پڑھ کے جائے، ہوں۔ تو یہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وسلم۔ یہ بات ارشاد فرمائی کہ صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو یا طالب علم دین ہو، واہ۔ تو اس حال میں صبح کرو۔ تو یہ تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت یعنی کرنے والے عالم بنو یا طالب عالم علم بنو، یا ان طالب سے علم محبت بنو کرنے یا ان والے۔ سے محبت کرنے والے بنو۔ اچھا۔ تو یہ بات فجر تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہو یا چوک درس۔ چوک درس تو عام طور پر دن کے اوقات میں ہوتا ہے، صبح کے اوقات میں صبح اس نے اس حال میں کی کہ یہ علم دین کی طلب لیے مسجد میں بیٹھا ہوا، ہوں۔ دیکھتا ہوں آج میرے رب کا کون سا فرمان مجھے سنایا جاتا ہے، ہے۔ میرے رب نے کیا فرمایا۔ بے شک۔ یہاں قرآن پاک کی آیت ہے تو یہ بات ہی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کرنے سے، اور فہم قرآن نصیب ہوا، جی۔ اللہ کے پاکیزہ گھر مسجد میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ ہوں۔ تو مسجد میں بیٹھنا یہ اپنی جگہ پہ اللہ کے نیکی ہے۔ صحیح۔ تو یہ متعدد فوائد ہیں جو ان دونوں نیک اعمال سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ تو فرما رہے نا یہ نیک عمل ہے کہ فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، اب یہاں تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتی ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے بے نمازی جو پانچوں وقت نماز نہیں پڑھتا، خیر بے نمازی تو وہ بھی ہے جو 4 وقت کی پڑھتا ہے اور 1 وقت کی نہیں پڑھتا، نمازی تو وہی ہوگا جو 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، یعنی اور وہ پابندی سے پڑھتے ہیں، یعنی یہ قضا ہو جانا، یہ چھوٹ جانا ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے، یعنی ان 4 نمازوں کے ایسے پابند، وہ بھی رات کو سوتے ہوں گے تو شاید فجر میں اٹھنے کا ایک نیت جو ہوتی ہے نا کہ فجر مجھے پڑھنی ہے، فجر میں اٹھنا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو 4 وقت کے نمازی ہے، فجر میں اٹھتے نہیں ہیں۔ اور آپ نے کتنی برکتیں بتائی کہ فجر کا کتنا پیارا سہانا وقت اور کتنا مطلب کہ روحانیت والا وقت، اور پھر نماز پڑھ کر جو افضل عبادت ہے، پھر وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن پاک میرا رب کیا فرما رہا ہے، تفسیر سننا ہے یا وہ پڑھ رہا ہے حلقے میں بیٹھ کر، اور وہ جو رب کے فرامین ہیں ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہی فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے میسیجز ہیں، وہ سن رہا ہے اتنے پیارے وقت میں۔ تو اب یہ فجر میں ابھی تو نہیں اٹھتے اور تفسیر سننے سنانے میں بیٹھے ہیں اور اس میں اشراق چاش تک بیٹھنا اور پڑھنا، تو فجر پہلے فجر میں کیا کریں؟ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، بے شک۔ نماز کے بغیر بندہ کس کام کا۔ جی۔ نماز فرض ہے، ہوں۔ اور جس طرح بقیہ 4 نمازیں فرض ہیں، فجر بھی کی فرض نماز ہے۔ بھی ذرا فرض ہے۔ اور فجر کی نماز کے تعلق سے اگر یہ کہا جائے کہ افضل العبادات احمزھا، عبادات میں افضل عبادت وہ ہے جو جس میں مشقت زیادہ ہو۔ ہوں۔ تو جس میں مشقت کم ہے اجر و ثواب تو ظاہر اس کا بھی ہے، لیکن جس میں مشقت بڑھے گی اس میں اجر و ثواب بھی بڑھے گا۔ جی۔ نماز فجر میں مشقت کچھ زیادہ ہوگی نا کہ بستر چھوڑ کے آنا پڑے گا، جی۔ اور خاص طور میں سردیوں میں اگر دیکھا جائے، سردیوں میں اگرچہ نیند کے حوالے سے آزمائش اس طرح کی نہیں ہوتی ہوگی، جو جلد سو جانے والے ہیں ان کے لیے، ہوں۔ جو سردیوں کی رات بھی جاگ کر گزارتے ہوں تو فجر ان کے لیے بھی ذرا مشکل ہی ہوگی۔ ہوں۔
ہمارے ہاں اس وقت دنیا میں چونکہ اوقات مختلف ہیں نمازوں کے، ہمارے ہاں اس وقت آپ اگر دیکھیں تو یہ عشاء کی نماز ادا کر کے فارغ ہوا اور فجر تک تقریباً اس کو 10:30 11 گھنٹے مل گئے۔ اب اس میں اگر یہ 2 گھنٹے اپنا کو اور کام بھی کرے نماز عشاء کے بعد اور پھر بستر پہ سونے کے لیے جائے تو کتنا سوئے گا؟ اصل میں اس میں 2-3 کیٹیگری بنے گی نا۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کو نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، وہ اٹھا ہوا بھی ہے، جاگ بھی رہا ہے، اذان بھی سن رہا ہے، لیکن وہ مسجد کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا، یعنی اس کے معمولات میں نماز ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھنی ہے۔ ایک وہ کیٹیگری جو میں نے بتایا کہ 4 وقت پڑھتے ہیں، وہ فجر کا ذہن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک وہ ہیں جو لیٹ سونے کے سبب، مطلب یہ رات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دیکھیں فکر بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا۔ یہ اسباب جتنے بھی آپ بیان کریں، جی، نماز پڑھنی ہے، رب کی نافرمانی ہی ہے، نافرمانی ہوگی، اور نماز کے بغیر چارہ کار نہیں۔ جی، حافظوا علی الصلوات، یہ میرا رب فرما چکا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ پوری رات جاگ کر عبادت نہ بھی کرے، اگر عبادت کرنے کے سبب فجر ساری چھوٹتی رات ہے، جاگا ہاں، اور فجر نہیں پڑی، ساری رات سویا اور فجر نہیں پڑی، دونوں صورتوں میں جرم تو جرم ہی ہوتا ہے۔ جرم ہوتا ہے، اب ٹھیک ہے، جاگتے ہوئے نہیں پڑی یا بیدار ہونے کا ارادہ ہی نہیں تھا اس لیے قضا کر دی، دونوں صورتوں میں نماز ترک کرنا ذرا اپنی جگہ پہ جرم ہی ہے۔ تو نماز تو پڑھنی ہے، اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا اللہ گیا اللہ اللہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا، یعنی نماز ادا کرنا ہے۔ سبحان نماز کے بغیر تو چارہ کار نہیں۔ اللہ، ہم تو نماز کے بعد اگلے ایک اور کام کی طرف بڑھ رہے تھے کہ نماز فجر پڑھنے کے لیے آنے والوں آؤ اپنے رب کا کلام بھی سمجھیں۔ ہاں ماشاء ہم تو تفسیر سنانے کے حلقے کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، اللہ۔ کہ نماز بھی ادا کرو اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے فرامین سنتے ہوئے آگے بڑھو۔ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھتی ہیں، کوئی کام آگے ہوتا ہو، کوئی کام پیچھے ہوتا ہو، نماز تو پڑھنی ہی ہوگی۔ بہت پیارے ہمیں اس میں مدنی پھول ملے۔ اس میں میں آپ سے ایک چیز یہ لینا چاہ رہا تھا کہ کچھ اگر آپ جیسے تفسیر سنانے کا حلقہ آپ نے فرمایا، نماز کی بات ہوئی، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، مرد کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، عورتوں کو بھی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پھر یہ تفسیر سنانے کا حلقہ، پھر آپ نے کہا کہ وہ کچھ ذکر و اذکار بھی کرے، یہ وقت بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، عشاء کو چاشت پڑھے تو اس کو یہ فضائل ملیں گے، اور اتنی برکتیں اس مختصر سے وقت میں۔ پھر وہ ایک آرام بھی ہے، پھر کام بھی ہے، پھر اور نیک اعمال بھی ہے جو ہم شروع سے لے کر چل رہے ہیں۔ تو اس پر کچھ تو ایک نظام الاوقات اگر بن جائے، سونے کا ٹائم، اٹھنے کا ٹائم، تہجد کا ٹائم، کہ وہ اس ٹائم پر سونا ہی سونا ہے، اس ٹائم پر اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اس ٹائم پر کام کرنا ہے، اس ٹائم پر ناشتہ کرنا ہے، کچھ اس طرح اگر ہو جائے تو یہ دنیاوی کام بھی ہمارے ہو جائیں۔ نظام الاوقات بنانے کے فوائد تو ذرا اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں، جی، اور اگر ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں تو ان کے ایام میں تقریباً اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ ان کے نظام الاوقات کے باقاعدہ سے شیڈول بنے ہوا کرتے تھے، کون سا کام کب ہوگا، اچھا، ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت، ایک وقت، تو اسی کو لے کر یہ آگے چلنے والے ہوا کرتے تھے۔ جس نے بھی بڑا مرتبہ پایا نا، اور وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، یا کسی بھی حوالے سے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی من مانی کے مطابق وقت گزارتا چلا گیا اور وقت نے اس کو پھر بھی بڑا بنا دیا۔ نہیں، الوقت سیف قاطع، یہ تو ایک قطع کر دینے والی تلوار ہے۔ وقت جو وقت کی قدر کرتا ہے، وقت اس کی قدر کرواتا ہے، اور جو وقت کو ضائع کرتا ہے، یہ وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ صحیح، تو جس طرح ہم اپنے نیک عمل کو لے کے چل رہے ہیں، تو سیدنا حرب آپ نے ایک بات ذکر فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دمشق، حمص، مکہ اور بصرہ، ان 4 شہروں میں معمول دیکھا ہے کہ لوگ فجر کی نماز کے بعد حلقے لگایا کرتے تھے جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، باقاعدہ سے فجر کی نماز کے بعد حلقے لگا کے قرآن پاک پڑھنا۔ اللہ اللہ، اور مکہ اور بصرہ، ان 2 جگہوں کا آپ نے ذکر کیا کہ میں نے ان جگہوں کا جب سفر کیا نا، تو یہاں میں نے یہ ایک انداز دیکھا، لوگ حلقہ لگا کے بیٹھتے ہیں اور باری باری 10 آیتیں سناتے ہیں۔ اوہ، ایک نے 10 پڑھی، پھر دوسرے نے 10 پڑھی، پھر اگلے نے 10 پڑھی، پھر یہ 10 آیتیں سناتے یہاں تک کہ آخری آدمی 10 آیتیں سناتا، پھر یہ حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا، واہ، سنتے سناتے، واہ، ایک 10 پڑھ رہا ہے تو باقی سارے سن رہے ہیں، دوسرا 10 پڑھ رہا ہے تو باقی سارے سن رہے ہیں۔ یہ قرآن سننے والا انداز بھی ہے، قرآن سنانے والا انداز بھی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ رشتہ اپنا تو مضبوط نہیں، مضبوط ترین ہونا چاہیے۔ تو یہ تفسیر سنانے کا حلقہ یہ اسی راہ کی طرف آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے کہ تفسیر سنتے رہیں، سناتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں۔ ماشاءاللہ، اس میں ہمیں بہت سارے مدنی پھول مل رہے ہیں،
اور نظام الاوقات کے متعلق بھی ہماری جو بات ہوئی، مزید بھی اس پر میں آپ سے سوال کروں گا کہ اگر ہمارے جو معمولات ہیں، اس میں سے فضولیات بھی بہت کچھ ہے نا، وہ بھی اگر نکل جائے نا، ایک تو معمولات میں معاذ اللہ گناہوں کا بھی سلسلہ دور ہمارے سامنے، اس کے علاوہ فضول گیدرنگیں، فضول دوستیاں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، ایک وقت ان کو دینا ہی دینا ہے، اگر یہ بھی چیزیں مائنس ہو جائے تو ہمارے کئی نیک اعمال پر عمل ہو سکتا ہے، اور ہماری جو آپ نے نظام الاوقات کے متعلق فرمایا اور وقت کی اہمیت کے متعلق، تو یہ جو ہے ایک بہت اچھے انداز سے یہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ آپ نے نظام الاوقات کے تعلق سے جو بات ذکر کی ہے، اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جی میں مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ عصر کی نماز کے بعد نا آپ ایک مزار ہے گجرات کا، اس مزار پہ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، مزار پہ حاضری دیا کرتے تھے، پیدل جاتے پیدل آتے، روزانہ کا آپ کا یہ معمول تھا۔ واہ، اور آپ مسجد میں جو ہی پہنچتے تھے نا تو اس وقت اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا تھا۔ اچھا، آنے جانے اور چلنے میں بھی آپ کی رفتار اور یہ تمام تر معاملات اس طرح کے تھے، عصر پڑھ کے جانا ہے اور مغرب کی اذان پہ مسجد میں پہنچ جانا ہے۔ امام صاحب کو تاکید تھی کہ 1 منٹ بھی جماعت لیٹ نہیں ہوگی، میری جماعت کی فکر مجھے ہونی چاہیے، آپ کو نہیں۔ واہ، مطلب مفتی صاحب ابھی نہیں آئے، مفتی صاحب آئیں پھر تکبیر پڑھیں گے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں تھا۔ جب ایک دفعہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور یعنی واپس مزار پہ حاضری کے بعد مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو ایک بابا جی نے اپنے بیٹے کو آواز دے کے کہتے ہیں، پتر کٹی کھول لے، شام ہو گئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے، نہیں ابا جی ابھی ٹائم نہیں ہوا، یعنی ابھی شام نہیں ہوئی۔ تو ابا جی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، پتر مفتی صاحب لنگ گئے نے۔ نہیں، مفتی صاحب جب یہاں سے گزرتے ہیں تو اس وقت مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، گھڑی ملا لو مفتی صاحب کے گزرنے پر، گویا کہ تو وہ ان کے معمولات واقعی اس طرح کے تھے کہ ان کے معمولات کو دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا یہ وقت ہوا ہوگا اس لیے کہ مفتی صاحب اس وقت یہ کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی بڑی بے ربط ہوتی ہے، نہ کھانے کا ٹائم، نہ پینے کا ٹائم، نہ سونے کا ٹائم، نہ عبادت کا ٹائم، بس چلتی کا نام گاڑی ہے۔ آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، کامیابی کا راستہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک نیک آدمی نے اپنے لڑکے کو ایک استاد کے سپرد کیا۔ ابھی لڑکے نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی تھی کہ باپ نے 4000 دینار شکریہ کے طور پر استاد صاحب کی طرف بھیجے۔ استاد نے کہا، ابھی آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ اتنی مہربانی فرمائی؟ باپ نے کہا، آپ آئندہ میرے بچے کو ہرگز مت پڑھانا، آپ کے دل میں قرآن مجید کی عزت ہی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں پڑھایا، تو یوں مطلب ہے کہ قرآن کریم کی آپ تعلیم دے رہی ہے، بہت بڑی مطلب اہمیت کی بات ہے۔ ایک الف بھی کسی کو پڑھا دیا تو ایک یعنی کہ ظاہر ہے کہ بہت اونچا کام کیا آپ نے۔ والدین کو بھی چاہیے، پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کی قدر کریں۔ جو بچے بھی پڑھ لیتے ہیں ان کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ شکرانے میں اللہ پاک کی راہ میں خیرات کریں، اور اپنے جو ان کے استاد ہیں ان کی بھی قدر کریں، اور یعنی اپنے محلے کی مسجد کی بھی قدر کریں جن کو اللہ نے دیا تو اس خوشی میں کہ بچے نے حفظ کیا تو ایک مدرسۃ المدینہ بنا دیا، یا مدرسۃ المدینہ کا خرچہ اپنے ذمے لے لیا، یہ آخرت میں کام آنے والا ہے۔ آپ کو مشورے دے رہا ہوں، یہ سب ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے ایک سوال بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عبدالشکور ہے کہ مسجد میں ہی تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگانا ضروری ہے؟ ترغیب جو ہے وہ تو مسجد ہی کی ہے، جہاں مسجد میں لگانا ممکن ہو وہاں مسجد ہی میں اس کی صورت کی جائے، لیکن چونکہ یہ ترغیب جو ہے یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ بعد فجر تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا جائے۔ تو ہر جگہ پر مسجد قریب نہیں ہوتی ہوگی، خاص طور پر اگر ہم یو کے، یورپ یا اس طرح کے ممالک کی طرف مزید آگے بڑھیں تو کئی ممالک اس طرح کے ہیں جہاں کئی کلومیٹر تک مسجد ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ایسی جگہوں پر اگر مسجد کا کہا جائے کہ مسجد ہی میں لگانا ضروری ہے، تو وہاں تو نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں پہنچ پاتے ہیں نا، تو نماز ادا کریں، نماز کے بعد جہاں بھی ہیں آپ تفسیر سننے سنانے کے حلقے کی صورت کریں۔ ہاں مسجد قریب ہے تو نماز با جماعت کا اہتمام وہ تو شرعاً آپ پر لازم ہوگا اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو۔
ماشاء اللہ الکریم. اچھا چوک درس والا بھی ہمارا نیک عمل ہے کہ چوک درس میں ایک ہمارا تنظیمی طریقہ کار ہے کہ حقوق عامہ کا خیال کرتے ہوئے ایسی جگہ چوک درس دیا کہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، راستہ بھی بند نہ ہو، اور جا کر کہیں بارونق چوک پر، کہیں آفیسز میں، کہیں مختلف. تو کیا یہ ہمارے اسلاف کا یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ کوئی طریقہ رہا کبھی اس طرح جا کر نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو جمع کر کے جو ہے وہ دین کی دعوت دینا، دین اسلام شریعت پہنچانا؟ نیکی کی دعوت کے مختلف طرح کے ذرائع ہیں نا. جی مسجد میں نیکی کی دعوت یہ بھی اپنی جگہ پر ہے جی. اور اہمیت کی حامل ہے. اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مسجد میں کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت تو نہیں دی. طائف والا واقعہ تو بہت آپ اگر ابتدا سے دیکھتے ہیں ہمارے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا نا. اس کے بعد تقریباً 13 سال کا عرصہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف فرما رہے. مکی دور میں حرم کعبہ کے علاوہ کوئی مسجد نہیں بنی. 13 سال کے عرصے میں اچھا کوئی مسجد نہیں بنی. لیکن نیکی کی دعوت صرف اور صرف حرم میں ہوتی رہی ایسا تو نہیں ہے. صحیح. ابتدا میں تو کچھ وقت اس طرح کا تھا کہ جس میں نماز با جماعت کا اہتمام حرم میں جا کر کیا جاتا ہو، اس کی صورت ہی نہیں تھی. صحیح. یا عبادت کے لیے حرم اجتماعی عبادت کے لیے جانے کی صورت ہو، ایسا تھا ہی نہیں. اعلانیہ عبادت تو شروع ہوئی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کلمہ پڑھنے کے بعد. ماشاء اللہ. تو ابتدائی جو وقت تھا اس دعوت تو جاری تھی، نیکی کی دعوت کا سلسلہ، اسلام کی دعوت کا سلسلہ جاری تھا. تو یہ موقع کی مناسبت سے جہاں موقع ملتا وہاں ہمارے آقا اسلام کی دعوت کی صورت کرتے رہے. یہاں تک کہ مکہ سے طائف کا سفر، طائف میں اسلام کی دعوت عام ہو رہی تھی نا. جی. مکہ سے طائف جاتے ہوئے رستے میں ایک بستی آتی ہے جس کا نام ہے عکاظ. یہاں ذیقعد کا مہینہ جو اسلامی 11واں مہینہ، ہر سال ایک منڈی لگتی تھی اور پورا مہینہ یہ منڈی لگا کرتی تھی، جس میں عرب کے قبائل جمع ہوتے، تجارتی سلسلے چلا کرتے اور دیگر بہت سارے کام یہاں ہوا کرتے تھے. ہمارے آقا ذیقعد کا مہینہ عکاظ کی بستی میں گزارتے تھے. اچھا. ایک ایک خیمے میں جانا اور ایک ایک خیمے میں جا کر اسلام کی دعوت دینا. واہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبائے مبارکہ پر یہ جملہ عموماً ہوا کرتا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے. واہ. جب وہاں کیفیت کچھ اور تھی، یہاں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ہم اگر کسی چوک میں درس دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تنظیمی طور پر ہمیں جو ہدایات دی گئی یہ تنظیمی نہیں ہے، اسلامی ہدایات ہی ہیں کہ راستہ تنگ نہ کیا جائے. گزرگاہ پہ کھڑے ہو کے راستہ بند کر دیا، چوک پہ کھڑے ہو کے ٹریفک جام کر دی، یا ایسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے جہاں لوگ آمد و رفت کے اعتبار سے بیچارے مشقت میں آ گئے، اس کی تو نہ شرعاً اجازت ہے نہ تنظیمی طور پر اس کی اجازت. ان تمام رعایتوں کے ساتھ کریں گے. جس جگہ چوک درس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہاں استقبال کرنے کے لیے حضرت تشریف لائیے، آپ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ جی تشریف لے آئیے، چوک درس دینا ہے، اسلامی بھائی جمع ہو گئے. یہ بڑی عزت افزائی کی صورت ہوتی ہے. جی. چوک درس دینے والے کو خود آگے بڑھ کر لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں. جی. پیار، محبت، اپنائیت کا سلسلہ ہوتا ہے. جب وہاں کیفیت کیا تھی، میرے آقا جب وہ خیمے خیمے جا کر دعوت دے رہے تھے تو ابو لہب اپنی جھولی میں پتھر لے کے آتا تھا. جب بھی میرے آقا کسی خیمے میں جاتے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوتا، پتھر اٹھا کے نا آپ کے قدموں پہ مارا کرتا تھا اور پتھر مار کے کہا کرتا تھا، یا ایھا الناس لا تسمعوا منہ فانہ کذاب. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اے لوگو اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے. جب وہ بدبخت اپنا کام کرتا رہتا، میرے آقا اپنا کام کرتا رہتا. تو یہ چوک درس جو یہ بھی نیکی کی دعوت دینے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو مسجد میں نہیں آتے، چلو یہاں یا خود ان کے پاس چل کر نیکی کی دعوت کی صورت کی جائے. مبلغین کے لیے جو دعوت اسلامی کے ہیں، ان کے لیے تو اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں کہ آج نیکی کی دعوت دینا، چوک درس دینا، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم پر پتھر برسا رہا ہے یا کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے یا کوئی مار رہا ہے یا کوئی دھکے دے رہا ہے، بلکہ لوگ ویلکم کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، آتے ہیں، سنتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور ملاقات بھی کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا، مبلغین کے لیے بہت پیارے مدنی پھول ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے، چوک درس دینا چاہیے، فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگانا چاہیے،
درس فیضان سنت جو ہے نماز کے بعد ہمارا ایک دینی کام ہے، اس کو لیں، مدرسۃ المدینہ بالغان ہم پڑھائیں، انفرادی کوشش کریں، نیکی کی دعوت دیں۔ دعوت اسلامی نے اور اس کو آسان کر دیا، اتنے سارے مواقع ہمیں دعوت اسلامی نے دیے، تو یہ نیکی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر پڑھ کر سنانا ہوتا ہے، پڑھنا آتا ہے تو آپ پڑھ کر سنائیں۔ تو لٹریچر بھی ہے ہمارے پاس، مواد بھی، اور اتھینٹک مواد ہوتا ہے ہمارا المدینہ العلمیہ سے، تفتیش سے گزر کر وہ آتا ہے کئی مراحل سے، تو صرف پڑھ کر ایک سنانا بھی ہوتا ہے۔ تو نیکی کی دعوت ہم عام کریں، چوک درس دیں، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگائیں۔ آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زندگی سنوارے کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی تفسیر سننے سے متعلق سنیں گے۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جسے اس کائنات کے خالق و مالک نے اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 82، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کریم میں رب کعبہ نے خود فرمایا کہ قرآن رحمت اور شفا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بیماریوں کی دوا کرنے کے لیے طبیبوں، ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھتے تو کیا کھول کر دیکھتے بھی نہیں۔ ہمیں دوا کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن سے بھی لازمی برکتیں لینی چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں قرآن کی تلاوت نہ کرنے کے سبب تو نہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن یہ دلوں کا سکون ہے، قرآن یہ دلوں کا چین ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ نیز احادیث مبارکہ میں بھی قرآن کی تلاوت کے بے شمار فضائل ذکر کیے گئے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ الواقعہ جو شخص ہر رات پڑھا کرے اللہ کے فضل سے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ترجمہ اور اس کے تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنے کا معمول بنائیے۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو سننے اور بولنے کی قوت سے محروم ہیں، ان کے لیے اشاروں کی زبان میں دعوت اسلامی کے مبلغین اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے ان کے ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شامل ہوں اور قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے ہم اپنے سلسلے میں ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام غلام دستگیر ہے۔ میرا حاجی صاحب سے سوال ہے کہ درس دینے کے حلقے مساجد اور مدارس میں تو ہوتے رہتے ہیں، چوک میں درس دینے کے کیا فوائد ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ درس دینے کے حلقے مساجد اور مدارس میں ہوتے ہیں۔ مساجد اور مدارس میں آنے والوں کی تعداد کتنی؟ جی، اگر نمازیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید مبالغہ ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو کہ تقریباً 5% افراد ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ نہیں، غالب اکثریت وہ ہے جو مسجد میں آ ہی نہیں رہی نا، نماز نہیں پڑھتے۔ تو جو یہاں نہیں آ رہے، چلو ہم خود چل کے ان کے پاس جا کر نیکی کی دعوت کی صورت کر لیتے ہیں۔ جی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ جب تعلیم قرآن کے سلسلے بھی تو مساجد ہی میں ہوا کرتے تھے، اچھا، مدارس میں ہوتے تھے، مساجد میں ہوتے تھے۔ دعوت اسلامی نے اس کو بھی عام کیا نا، گھر گھر قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان، جی، اس کو عام کیا گیا۔
چاہے اسی طرح بازاروں میں، مارکیٹوں میں، فیکٹریز میں، مختلف جگہوں پر جو آنے والے آ رہے ہیں وہ تو آ ہی رہے ہیں، جی جو نہیں آ رہے ہم خود چل کے ان کے پاس پہنچ کر ان کو قرآن پڑھانے کی صورت کر لیتے ہیں. یہ ایک نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایک انداز ہے اور بڑا پیارا انداز ہے. ماشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم اس کو مزید لے کر آگے بڑھیں. دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ کی دکان پر قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا اور آپ کی دکان پر ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا عملہ بھی ہو جو قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے، تو اپنی دکان پر، اپنی مارکیٹ میں آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ رابطہ کر کے مدرسۃ المدینہ بالغان 30 منٹ تقریباً اس کا ٹائم ہوگا، آپ شروع کروا سکتے ہیں. چاہے اس کے ساتھ ساتھ چوک درس بھی جی اپنی دکان کے باہر شروع کروایا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام انشاءاللہ الکریم اس ذریعے سے بھی عام ہوتا چلا جائے گا. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی میں بھی ایک بہت بڑی تعداد اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، اسلامی بھائی ہو یا وہ اسلامی بہنیں ہوں، اگر یوں دیکھیں تو جب وہ نمازی نہیں تھے، یوں کہ مسجد میں آنے والے یا 5 وقت کے نمازی ہوں، پھر وہ دعوت اسلامی کا ماحول ان کو مل گیا، ایسا نہیں تھا. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99.99% کہ آج جو آپ کو مبلغین نظر آتے ہیں امامے میں، سنتوں پر لباس، سنتوں پر عمل کرنے والے، بیان کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، تو یہ ایک وقت تھا کہ یہ نمازی بھی نہیں تھے، مسجد میں بھی نہیں آتے تھے، لیکن دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جا کر نیکی کی دعوت دی، اور گھروں سے، چوکوں سے، دکانوں سے، چوپالوں سے جا کر نیکی کی دعوتیں آپ نے دی، اور ایک بہت بڑی تعداد کو جو ہے وہ نمازی بنایا. نہ صرف نمازی بنایا بلکہ نمازی بنانے والا بنا دیا. نہ صرف نیکی کی دعوت ان تک پہنچائی بلکہ ان کو نیکی کی دعوت دینے والا بنا دیا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اور یہ دینی کام جو ہمیں ملے اس میں بڑی حکمت ہے. تو ہم بھی ان دینی کاموں میں شرکت کریں، ہم بھی چوک درس دیں، ہم بھی نیکی کی دعوت دیں، سب کے سب نیکی کی دعوت دینے لگ جائیں. اور تفسیر سننے سنانے کا حلقہ جو لگا سکتا ہے وہ لگائے، جو نہیں لگا سکتا وہ شامل ہو جائے، جو چوک درس دے سکتا ہے دے، جو نہیں دے سکتا وہ اس میں شامل ہو جائے. اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیا، تو یہ سب کے سب نیکی کی دعوت مسلمان دینے والے بن جائیں تو معاشرے میں نیکی کی دعوت بہت جلدی عام ہوگی، نمازی بہت جلد بننا میں تو شروع اس ہو میں جائیں گے. گزارش پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جسے صلاحیت عطا فرمائی ہے جی وہ دعوت اسلامی کا نظام، انداز اور طریقہ کار سیکھے ہاں اور خود یہ چوک درس کا سلسلہ شروع کر دے. سبحان اللہ. آپ ایک حدیث شریف 12 مرتبہ سن چکے ہوں گے، پڑھی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین نے بھی یہ حدیث 12 ہو سکتا ہے سنی ہو، یا کئی ایک ناظرین نے سنی ہو. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو کوئی برائی ہوتا دیکھے اسے چاہیے کہ وہ قوت بازو کے ذریعے اس برائی کو روک دے. یہ نہیں ہو سکتا نا تو اپنی زبان کے ذریعے اس برائی کا برا ہونا بیان کرے. تو اپنی زبان کے ذریعے بھی برائی کا برا ہونا بیان کرنا، یہ ایک درجہ ذکر کیا گیا نا. پہلے کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے. اور یہ بھی نہیں کر سکتے نا تو کم از کم برائی کو اپنے دل میں برا جانا. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. بازار میں کتنے گناہ ہوتے ہوں گے، بازار کو ابغض البلاد فرمایا گیا. اس زمین کی ناپسندیدہ جگہوں میں سے یہ ایک جگہ ہے بازار. دھوکہ یہاں دیا جاتا ہے، جھوٹ یہاں بولا جاتا ہے، ملاوٹ کا لین دین یہاں ہوتا ہے، دکھانا کچھ دینا کچھ یہ یہاں ہوتا ہے، چوری چکاری کے کتنے معاملات یہاں ہوتے ہیں، اور کتنے ہی گناہ کے دروازے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ کھلتے ہیں. تو اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کیوں نہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے چلے جائیں، اللہ سمجھاتے چلے جائیں، بتاتے چلے جائیں، اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے چلے جائیں. اللہ پاک ہمیں نصیب کرے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ مدنی پھول بھی ہمیں ملیں گے، سیکھنے کو بھی ملے گا. اب دیکھیں نیک اعمال کتنے پیارے ہیں کہ اس میں عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، تو علم دین حاصل کرنا بھی ہے، تو تفسیر سننا سنانا بھی ہے، تو نوافل بھی ہے، اوراد بھی ہے، وظائف بھی ہے، درود پاک بھی ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے، زبان کی بھی حفاظت ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت ہے، ہاتھ پاؤں پیٹ کی حفاظت ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی ہے کہ عمل کر رہے ہیں، عمل کروانا بھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی بھی بنانے ہیں،
دین پر چل رہے ہیں، دین پر چلنے والے بھی بنانے، تو کتنے پیارے یہ نیک اعمال ہے. یعنی یہ ایک ملٹی پرپس جو ہے وہ ایک بکلیٹ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب کرے. تو سلسلہ دیکھنا نہ بھولیں، زندگی سنواریں. اگلے سلسلے میں ہم ایک اور نیک عمل لے کر حاصل ہوں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ